میں جو حق کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے. میں اپنی اس بات کا ہر وقت جو ہے وہ گفتگو کا آغاز اسی کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ حق کا پیغام محمد و آل محمد اہل البیت علیہ السلام، ان کے جانشین 12 امام اور 12 مہدی، جن کا ذکر وصیت میں کیا ہوا تھا. اور یہ وہ وصیت ہے جو آج امت مسلمہ جس کو فراموش کر چکی ہے. آج اس کو فراموش کرنے میں سب سے پہلے جن کا ہاتھ ہے وہ ہیں دور حاضر کے علماء. وہ وصیت جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد، ان کے بعد آنے والے تمام جانشینوں کے نام لکھے، نام لکھ کر اور اس کو ایک وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سپرد کر کے اپنی امت کے سامنے پیش کیا کہ اس میں تفرقہ نہ ڈالو. تو ان کا پیغام ہم دے رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جن کا ذکر وصیت میں ہے وہ ظاہر ہو چکے ہیں. تو آج اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی معتبر شخصیت، جانی پہچانی شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ ہیں عالیہ حلال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج جس طرح سے آپ بھی اپنے رائز اپ چینل کے اوپر جس طرح سے اپنے انگلش چینل میں سارے پوری دنیا کو جو ہے حق کا پیغام دے رہے ہیں. جی ہاں. اور بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. اور وہ جو ایک پیغام ہے، جی ہاں، جو پیغام ہے وہ ان ناظرین تک پہنچائیں کہ آج پوری دنیا میں یہ کس انداز میں اور کہاں تک یہ بڑھ چکا ہے. جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم المہدین وسلم تسلیما. جس طرح سے آپ جانتے ہیں کیسر بھائی، اس دعوے میں ہر قوم سے لوگ آ رہے ہیں. جی. نہ صرف اس کمیونٹی میں وہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی پوری زندگی وقت کے امام کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، وقت کے امام سے معرفت لینا چاہتے ہیں، ان کی حمایت میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر قوم سے، یہاں تک کہ چائنا سے لوگ آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا سے لوگ آ رہے ہیں. ہر جگہ سے لوگ اس دعوے کے بارے میں سن کر دوڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی امام کا ظہور ہو چکا ہے، ایسا ممکن نہیں کہ ہم امام کی حمایت نہ کریں. وہ اپنی ہر چیز لے کر قدموں پہ رکھ رہے ہیں امام کے کہ جی یہ ہماری پوری زندگی یہی ہے، یہ آپ لے لیں ہم سے، جو آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کیجئے. تو ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جی کہ پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں ہر ملک میں انصار موجود ہیں اس وقت. اور یہ جو انصار اللہ موجود ہیں مختلف ممالک میں، کچھ انصار ایسے ہیں جی جو کہ ان کو ابھی موقع نہیں ملا کہ وہ ہجرت کر سکیں، یا تو وہ ایسے ممالک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہجرت کرنا مشکل ہے ان کے لیے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہو کسی کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جیسے ممالک ہیں جہاں پہ انصار بہت ہیں، انڈیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے ٹریول کرنا یا آنا، ان کے لیے ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا. لیکن جہاں تک وہ انصار ہیں، ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حتیٰ کہ ہم آ نہیں سکتے، ساتھ ساتھ ہم جہاں پہ ہیں، جس ملک میں ہیں، وہاں ہم دعویٰ دیں گے اپنے لوگوں کو، اپنے اقوام کو، حق کا پیغام عام حق کا پیغام. یہ ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. کہتے ہیں جی کہ ایک حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور وقت کے امام، ان کا حق ہے کہ ہم دعویٰ پھیلائیں، کہ ہم دعویٰ دیں لوگوں کو. اور یہ ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو اٹھائیں اور ہم چلتے رہیں اس کے ساتھ. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اقوام میں، مختلف ممالک میں بہت اپڈیٹس ہوتے ہیں، اور ان اپڈیٹس کو ہم رائز اپ کے شو پہ ہمیشہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کافی جذباتی ہیں ماشاءاللہ. ہمارے انصار، پوری دنیا والے جو انصار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کر سکتے ہیں ہم کریں گے ابو صادق کے لیے. یہاں تک کہ ہم دکھا بھی چکے ہیں میرے خیال میں اسی پروگرام پر، کشتی نجات پر، کہ ایران جیسے ملک میں، آپ غور کیجئے اس پہ، ایران جیسے ملک میں لوگ باقاعدہ پبلکلی اپنے آپ کو سر عام دکھا رہے ہیں کہ جی ہماری یہ شکل ہے، ہمارا یہ نام ہے، ہم ایران میں رہتے ہیں، اور ہمارا یہ مقصد ہے، اور ہم یہ دعویٰ پھیلا رہے ہیں. اور یہ ان کے لیے بے حد خطرناک بات ہے، اور یہ جانتے ہیں لوگ، اچھی طرح جانتے ہیں. جو بھی دیکھنے والے میرے خیال میں سب جانتے ہی ہوں گے کیسر بھائی کس طرح سے ہوتا ہے آج کل ایران جیسے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے. سستانی اور خامنائی کی جو ہے دونوں ممالک میں، عراق میں کیا ہوتا ہے، ایران میں کیا ہوتا ہے، کیا حشر کرتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ، سب جانتے ہیں اچھی طرح سے. اور اس کے باوجود جو انصار اللہ ہیں ان میں کوئی خوف نہیں ہے. اور ابو صادق علیہ السلام کا کہنا ہے کہ جی جو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہ رہا ہے وہ رکھے، ان کا حق ہے. انصار کہتے ہیں نہیں، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں کہ ہم اس دعوے کے حصہ ہیں اور ہم دکھائیں گے لوگوں کو. تو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں. واہ. میں جو آپ کی گفتگو ہے کہ وقت کے امام کا اعلان کر رہے ہیں، اور وقت کی جو حجت ہے، وقت کا حجت
کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے وقت کی حجت کو، وقت کیا ہوتا ہے؟ جو موجود ہوتا ہے، جو موجودہ ہوتا ہے، اس کی حجت کو نہیں پہچانا، اس کی معرفت نہیں کی، تو وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ ابھی سورہ اسراء، پھر اپنے وہ سلائڈز کی طرف جائیں گے، ہم ناظرین کو بتائیں گے کہ کس طرح سے کیا دنیا میں ہو رہا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 71 ہے کہ وقت کی حجت کتنی لازمی ہے۔ اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ جس دن سب لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ جو ہے وہ بلائیں گے، تو جن کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے اور ان پر داغے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ تو آج میرا ناظرین سے جتنے بھی ٹک ٹاک کے اوپر میرے یہ بات سن رہے ہیں اور جتنے بھی اس چینل کے ذریعے جو ہے وہ میری بات سن رہے ہیں اور آواز پہنچ رہی ہے ایک اردو زبان میں، تو سوال یہ ہے کہ آپ کا دور حاضر کا وقت کا امام کون ہے؟ کس کے ذریعے سے اللہ کا جو پیغام ہے، کس کے ذریعے سے، کس کے توسط سے اللہ کی حجت جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہی ہے، اور وہ کون ہے؟ بہت ضروری سوال ہے، بہت ضروری سوال ہے۔ آپ کا وقت کا امام کون ہے؟ جی کیسر بھائی، میرے خیال میں اگر سوچتی ہوں اسی آیت کے بارے میں، اور جو ناظرین دیکھنے والے ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اہل تشیع ہوں گے، اہل تشیع کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سنی ہوں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں جی وقت کے امام جو ہے وہ کوئی بھی شیخ، کیونکہ کبھی کبھار ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اسی آیت کے بارے میں، اور ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم جو مسجد میں جو شیخ ہیں وہ جانتے ہیں ہمیں، اور ہم ان کو جانتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں نہیں، وقت کے امام کے معنی کچھ اور ہیں، اور جو آج کل کے اہل تشیع جو شیعہ ہیں وہ کہیں گے نہیں ہمارے وقت کے امام 12ویں امام ہیں۔ تو جی ناظرین کے لیے تھوڑا سا آپ اس پہ اگر ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہم وقت کے امام کی بات کر رہے ہیں، جو آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے، وہ اس سے کیا معنی ہے، کیا مراد ہے؟ قرآن کی آیت میں ایک اور ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر قوم میں اپنی ہدایت بھیجی ہے۔ ہم بھی ایک قوم ہے، ہماری ہدایت کدھر ہے؟ ہادی کہاں ہے ہمارا ہادی کدھر ہے؟ اور جو آپ کی بات ہے کہ آج ٹک ٹاک کے اوپر جاتے ہیں، ابھی ناظرین سن بھی رہے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹی وی چینل کے اوپر، جب ان سے کہنا کہ حجت اللہ کی ظاہر ہو چکی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن سے ثابت کرو حجت ہے کیا۔ اصل میں یہ کویسچن جو ہے اس طرح سے ہے کہ ان کو اصل میں معرفت حجت ہے ہی نہیں ہے۔ بے شک، واٹ از دا مین ایکچوئل ایسنس آف حجت، یعنی کہ اس کے ایکچوئل میننگس کیا ہے؟ حجت کیا ہوتا ہے؟ ایک پروف ہوتا ہے، ایک ثبوت ہوتا ہے نوع انسانیت پر۔ کس کی طرف سے؟ ایک ثبوت ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ثبوت ہوتا ہے۔ جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ثبوت تھے اپنی قوم کے لیے، 1400 سال پہلے وہ ثبوت نازل ہوا، وہ حجت نازل ہوئی۔ حجت ایک ثبوت کے طور پہ ہوتا ہے، اور حجت محمد کی شکل میں ہوتی ہے، رسول کی شکل میں ہوتا ہے، پیغمبر کی صورت میں شکل ہوتا ہے، اور نبی کی صورت میں ہوتا ہے، امام کی صورت میں ہوتا ہے، اور مہدی کی صورت میں ہوتا ہے۔ آج جس حجت کی بات کر رہے ہیں، آج جس پروف کی بات کر رہے ہیں نا، قرآن کے مطابق وقت کا امام کی حجت اور اس کی پہچان ہر انسان پر، یہ پیغام جو ہے صرف شیعوں کے لیے یا سنیوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہر قوم کے لیے، ہر قوم کے لیے یہ پیغام ہے۔ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پروف آیا ہے۔ کرشنا کا بھی ایک پروف آیا تھا، کالکی کا بھی ایک پروف تھا، ایک سائمن پیٹر کا آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا تھا۔ ارسطو کو دیکھ لیں، سقراط کو دیکھ لیں۔ یہ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حجت کا جو لفظ ہے، یہ میں اوپنلی بات کروں گا کہ حجت کا جو لفظ ہے وہ قرآن سے ثابت کریں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہدایت بھیجی ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ کہہ رہا ہے اللہ، سورہ المائدہ آیت نمبر 67 میں کہہ رہا ہے کہ پیغام پہنچا دے جو میں نے تجھے دیا تھا۔ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ پروف پہنچا، کیا پیغام تھا؟ وہ پیغام تھا جو اللہ نے ازل سے پہنچایا ہوا تھا۔ وہ ازل والا پیغام کیا تھا؟ خلافت کا تھا۔ سب کو کہا کہ میں جب روح پھونک دوں تو سجدے میں پڑ جاؤ۔ بہت ضروری ہے، یعنی ٹاپک ہے، بہت ٹاپک ہے۔ ابھی دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں روح پھونکوں تو سجدے میں پڑ جانا۔ سارے جو ہے نا وہ سجدے میں پڑ گئے، فرشتے بھی سجدے میں پڑ گئے الا ابلیس۔ تو اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ جس دور میں بھی اپنی خلافت، نبی، رسول، امام، مہدی جو ہے وہ اپنی حجت مقرر کرے، خلیفہ مقرر کرے، جو بھی اس کے خلاف جائے گا وہ آٹومیٹکلی ابلیس کی بیعت میں چلا گیا۔ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، یعنی کہ بیعت دونوں میں سے ایک کو ضروری ہے، یا تو ابلیس یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے، تھرڈ پاتھ نہیں ہے، ایک یہی ہے۔ تو پھر اگر یہ جو آپ کی بات ہے کہ ابلیس یا اللہ، تو اس کو تھوڑی سی اور ایکسپلین کریں۔ تو اللہ کی ذات نے اس سرزمین پر جو ہے نا وہ جو مذاہب ہیں وہ صرف دو ہی ہیں۔ پھر اللہ کی جو دو ہی مذاہب ہیں، ایک اچھا ہے، ایک اچھا ہے، ایک برا ہے، ایک رحمان کا، ایک شیطان کا ہے۔ رحمان کا کیا ہے؟ رحمان کا وہ احکامات جو اس نے اپنی حجت، نبی، رسول، پیغمبر کے ذریعے جو ہم بھیجے ہیں، اس کے احکامات کے خلاف جائے گا، آٹومیٹکلی اس نے حجت جو ہے ابلیس کی اختیار کر لی۔ بے شک
دو مذہب ہیں. آگے تو ہم نے وہ 73 فرقے عیسائی سنی شیعہ کرسچنز یہودی یہ ہم نے خود جو ہے نا وہ لائنیں بنا کے تو اب بانٹ لیا اپنے آپ کو. لیکن اللہ کے نظریے میں کچھ اور ہی ہے, کچھ اور چل رہا ہے. اور یہ بہت یعنی اہم نقطہ ہے کہ جو ناظرین ہیں جو, اور بعض دفعہ ہم سن چکے ہیں یہ کہ جی جو مسجد میں جو امام ہے, جو شیخ ہے ہمارے, جو کوئی بھی ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے, وہ ہمارے وقت کے امام ہیں. وقت کے امام اسی آیت کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی شخصیت ہے جو کہ یعنی کہ انہی کے ہاتھوں میں ہے, انہی کے ہاتھوں میں ہے جی کہ اچھا جی اس زمانے میں خلیفہ کون ہے, اس زمانے میں اس دور میں امام کون ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چنتا ہے اور چننے والا کوئی نہیں ہے. آپ کوئی ڈگری لے کر جو ہے وقت امام نہیں بن سکتے ہیں. وقت امام کو بننے کے لیے بہت خاص کرائٹیریا ہے. وہ کرائٹیریا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چننے والا ہے اور کوئی نہیں چن سکتا ہے, کوئی اپنے آپ کو نہیں چن سکتا. اور آپ ڈیموکریسی کے ذریعے کسی کو الیکٹ بھی نہیں کر سکتے جو آج کل کے آیت اللہ کر رہے ہیں جی, جو ہم اچھی طرح جانتے ہیں اپنے آپ کو, جو اللہ کی نشانی ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا آیت اللہ, اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی آیت, اللہ کی نشانی. وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نشانی ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی اور شیوخ نے ان کو چنا ہے کہ وہ بہت ہی اچھے ہیں جی, آپ اتنے اچھے ہیں, آپ یہاں بیٹھ جائیں اسی کرسی پر, آپ جو ہے وقت کے امام بن چکے ہیں ہمارے لیے. اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. آپ کسی بھی اسکالر کو یا عالم کو لے کر اپنے امام نہیں بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ تو اب ہم کہہ چکے ہیں جی جو سنی مذہب ہے, ہم سنی مذہب کہیں گے اس کو, جو اپنے شیخ یا مسجد کے امام کو اپنے وقت کے امام کہہ سکتے ہیں. جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے وقت کے امام تو 12ویں امام ہے, لیکن اس وقت وہ غیبت میں ہے, اس لیے ہم اپنے آیت اللہ کو دیکھیں گے یا اپنے پیر کو دیکھیں گے یا جو بھی ان کا کہنا ہے, وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی کہ ہم کسی کو نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ پروف نہ کریں کہ ان کو اللہ نے چنا ہے. اور اللہ کے چننے کا طریقہ کوئی خواب یا کوئی یعنی کہ آئیڈیاز وغیرہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے چننے کا طریقہ بہت خاص ہے, جو وہ کہہ بھی چکا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وصیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یعنی کہ کرائٹیریا بہت واضح ہے. تو وقت کے امام کوئی بھی کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ وقت کے امام ہے. ان کو ایک ہم آج رائز اپ پہ ڈاکٹر عرفان نے بہت اچھی بات کی کہ آپ جب جائیں گے کسی کلینک یا اسپتال جائیں گے, آپ کہیں گے جی کہ ڈاکٹر سے کہ ہمیں سرجری کی ضرورت ہے, ٹیومر ہے دماغ میں, آپ نکال لیجئے. تو آپ کسی کو بھی یعنی کہ آپ اعتماد کیسے کریں گے؟ ان کو دکھانا پڑے گا کہ جی ڈگری ہے ہمارے پاس, کسی یعنی کہ کوئی ایسا کوئی یونیورسٹی ہے جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, جس پہ آپ کا اعتماد ہے, جنہوں نے ہمیں چنا ہے کہ جی یہ ڈاکٹر بہت اچھے ہیں, ان کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے. کچھ نہ کچھ تو آپ کو ثبوت دکھانا پڑے گا. آپ ایسے ہی اٹھ کے ڈاکٹر بن جائیں گے؟ تو یہ تو آپ ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے جی جس کے ہاتھوں میں آپ کی آخرت ہے وہ آپ کسی کو بھی چن کے لے لیں گے. یہ جو ہے آخرت کا جو مسئلہ ہے وہ آخرت کے بھیجے ہوئے حجت پہ ہی ہوتا ہے. ایک کالر ہے, ان کی طرف چلتے ہیں. جی ہاں بالکل. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کیسے بھائی, کیا حال چال ہے بھائی؟ جی ذیشان بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. میں ذیشان بھائی تھوڑا سا ایک منٹ سر, کیسر بھائی آپ سے بہت دفعہ بات ہو چکی ہے, آج ہماری نئی باجی آئی ہیں, ان سے بات کر لوں اگر اجازت ہے. جی السلام علیکم ذیشان بھائی, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. الحمدللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اچھا بالکل کیسر بھائی سے تو اتنی, کیسر بھائی ایک منٹ یار کرنے دے بات. کیا میں تعارف کرانا تھا آپ کا, اور ایک جو ڈیمانڈ تھی میری میں خود کراتا ہوں بھائی, میں خود کرواؤں گا, میں خود کرواتا ہوں. آپ کا تعارف جو سا ہے نا وہ تو مجھے کافی زیادہ ہو چکا ہوا ہے. اچھا سسٹر ایسے ہے کہ کیسر بھائی سے کافی بات ہوئی ہے میری, اور آج بھی تھوڑا سا میں نے سنا ہے آپ کو, آپ نہیں آئی ہیں لیکن پہلے باجی بشرا بیٹھتی تھیں اور کیسر بھائی. میرا یہ شکایت ہے آپ سے کہ آپ ساری باتیں جو سی ہیں نا وہ خود ساختہ کرتے ہیں, ایسی باتیں جو حضرت علی نے بھی نہیں کی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں نے کیسر بھائی کو حوالہ دیا تھا کہ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 6 بنام امیر معاویہ میں حضرت علی فرما رہے ہیں کہ مجھے شورا نے چنا ہے, میں خلیفہ برحق اس لیے ہوں کیونکہ مجھے شورا نے چنا ہے, اور اسی شورا نے حضرت ابو بکر عمر عثمان کو بھی چنا تھا. ٹھیک ہے, اور جس لحاظ سے میں خلیفہ برحق ہوں اسی لحاظ سے حضرت ابو بکر عمر اور عثمان بھی خلیفہ برحق ہیں. اب آپ باتیں کرتے ہیں جی کسی اور چیز کی, حضرت علی نے وہ بات ہی نہیں کی کبھی. حضرت علی کہہ رہے ہیں جی مجھے خلیفہ برحق چننے والی جو ہے وہ ہے. انڈرسٹینڈ ہو گیا. ایک منٹ بات کرنے دیں, آپ سے کافی دفعہ بات ہو چکی ہے, آپ کے پاس تو بیکار آرگومنٹس ہیں, مجھے باجی سے بات کر لینے دیں, شاید وہ کوئی نئی بات. احترام کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں انشاءاللہ اسی پروگرام پر ایک ساتھ بھائی. ہم میرا کیسر بھائی جو ایک ہی ٹیم ہے, ہم ایک ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ, اور آپ جو ہے تھوڑا سا احترام کے ساتھ. جی کیسر بھائی جو آپ کے بھائی ہیں, میرے خیال میں بڑے بھائی ہوں گے. کیسر بھائی ہمارے یار ہیں, جگر ہیں ہمارے. جی ہاں بالکل. جی آگے بڑھیے.
ہاں جی، میرا سوال یہ تھا کہ یہ باتیں حضرت علی نے بھی نہیں کی، تو آپ کیوں کرتے ہیں یہ باتیں؟ بہت حضرت اچھا علی تو سوال کہہ ہے رہے ہیں بھائی، مجھے بہت ہی اچھا شورا نے سوال چنا کیا ہے۔ آپ نے، اس کا ہم جواب دے سکتے ہیں۔ جی ہاں جی، مجھے حوالے کے ساتھ جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے برادر، اس طرح ہوا میں باتیں نہ کیجیے گا جی ٹھیک برائے ہے مہربانی۔ اوکے، میں تھوڑا سا بھائی کا تعارف، تو جی پھر ہاں، اس کے بعد جو صحیح، ہے بالکل ایک ضرور۔ بھائی جی ذیشان بھائی جو احمدیہ ریلیجن یعنی کہ احمدیہ سیکٹ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اچھا۔ اور ان کے جو دور حاضر کے نبی ہیں وہ مرزا احمد غلام قادیانی ہے، اور انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ رسول خدا مولا علی علیہ السلام کی جو ایک انہوں نے ایک نہج البلاغہ سے ایک جو تاریخ جو ہے وہ پیش کی ہے، اس سے پہلے جو ہے میری ایک ان کے ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ آپ 1400 سال پیچھے نہ جائیں، آپ 150 سال پیچھے جائیں، تو میری جو ڈیمانڈ اگر آج پوری کر سکتے ہیں تو میں اس کا جواب جو آپ کو دوں گا کہ مرزا صاحب کی جو 1400 سال پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا کیا سٹیٹس ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کو محمد کو میں جانتا ہوں یا محمد مجھے جانتا ہے، صحیح۔ یہ سٹیٹس ہے۔ تو جو رحمت للعالمین ہے، جو ایک کہتے ہیں کہ سردار الانبیاء ہے، اس سردار الانبیاء نے مرزا صاحب کی کوئی وصیت، کوئی نص، کوئی ایسی چیز یہ کیونکہ 150 سال پہلے یہ بندہ آئے گا اور یہ میرے بعد نبی ہوگا، مجھے وہ چاہیے، پھر میں مولا علی علیہ السلام کی جو ہے نا وہ آپ کو کلیئر کرتا ہوں، وہ مجھے نص چاہیے، جس بیس پہ ویٹ کرو برادر، وہ مجھے نص چاہیے، وہ وصیت چاہیے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اعلان کیا ہو کہ 1400 سال بعد 150 سال پہلے 2025 سے جو آپ پہلے جو وہ نص مجھے چاہیے، وہ تین دفعہ آپ بات ریپیٹ کرتے ہیں، تو وصیت ایک ایسا کرائیٹیریا ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنی بات ریپیٹ کی، سارے سننے والوں کو سمجھ آ گیا۔ یہ مجھے نص چاہیے مرزا صاحب کی، اور آپ اپنی ویڈیو کریں، آن کریں، کیونکہ آپ کا حق کا مذہب ہے، آپ اپنے حق کی سربلندی کے لیے ٹی وی چینل کے اوپر ملینز کے حساب سے آپ کی آواز سن رہے ہیں، اگر آپ نے نص پیش نہ کی تو پھر آپ جو ہے نا میں نے ان کو 7 دفعہ نص دیا کہ نہیں قرآن کے اندر سے۔ صحیح، ہم سمجھ گئے آپ کی بات ذیشان بھائی، آپ ایک طرف سے اس آرگیومنٹ کو لیجئے۔ جو میرے یہ مولا بس بھائی وہ جی ہیلو، اچھا سسٹر جی ہم تھوڑا سا بس اس پہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا اس کو ایک چھوٹا سا اور سوال ہے میرا اس کے بعد، تھے۔ ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نے میرا سوال اگر سمجھ لیا تو مجھے جواب دے دیجیے گا، جزاک اللہ۔ صحیح، جی ہاں، آپ جو پہلے تو میرا سوال سمجھ آ گیا کہ دوبارہ جی بالکل سمجھ میں آ گیا، بالکل سمجھ میں آ گیا، اور ہم دینا بھی چاہیں گے جواب۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ایک انٹروڈکشن طور پہ قیصر بھائی جو بتا رہے ہیں وہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک فاؤنڈیشن لے آؤٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ ایسا ہی نہیں آ رہا ہے کہ جی ہم نے سوچ لیا اپنی طرف سے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ایک ہی سنت دیکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اسی کے حساب سے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ کی طرف سے جو رسول آ رہے ہیں یا مہدی آ رہے ہیں، جو بھی آ رہے ہیں ریپرزینٹیو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ان کا جو ویریفیکیشن ہے وہ کہاں سے آتا ہے۔ یہ بات ایک طرف ہے، اور یہ بالکل صحیح بات کی قیصر بھائی نے، اور اس کو آپ تھوڑا سا سوچئے، خیال کیجئے اس کے بارے میں کہ کیا آپ کے پاس ایک کرائیٹیریا موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہ پہلی بات، اللہ کا شکر ہے میرے پاس موجود ہے، میں نے 7 دفعہ قیصر بھائی کو دیا، ضرور آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا، بالکل، اور اس کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ میں بس چاہوں گی بہت بریفلی آپ نے جو سوال پوچھا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے کہنا چاہوں گی پلیز، اور وہ یہ ہے کہ سسٹر پلیز حوالہ دیجیے گا۔ کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، میں آپ کو ایک نئی بات نہیں بتانے والی ہوں، یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ سورۃ المائدہ میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو بات ہم نے نازل کی ہے تجھ پر اس کا اعلان کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ رسالت جاتی رہے گی۔ رسالت میرا سوال پھر وہی پہ، معذرت کے ساتھ میرا سوال پھر وہی ہے، کیا وجہ ہے کہ حضرت علی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے اپنی حق میں یہ دلیل کبھی پیش نہیں کی۔ آپ تھوڑا سا آپ ڈائریکٹ اس پہ ہیں، آپ صبر کے ساتھ چلیے، اس طرح سے ہم گفتگو کر ہی نہیں پائیں گے۔ آپ نے سوال کمپلیٹ کیا، اب ہم جواب کمپلیٹ کریں گے۔ سسٹر ان کا کہنے کا مطلب قرآن کی طرف نہ جائے۔ اچھا چلیں، ایک ریکویسٹ ہے میری، قیصر بھائی کو عادت ہے ایک بات 6 دفعہ کرنے کی، آپ سے میں درخواست رکھتا ہوں، آپ مجھے تھوڑی سی بہتر لگتی ہیں، قیصر بھائی تو بالکل ہی فارغ ہیں، معذرت کے ساتھ دوست ہیں ہمارے، میرے دوست ہیں، میں کہہ سکتا ہوں، میرے دوست ہیں، میں کہہ سکتا ہوں، اچھی نہیں لگتی بات پہ بات، نہیں میرے قیصر بھائی میرے دوست ہیں، میں کہہ سکتا ہوں، میرا اتنا مزاق چلتا ہے کہ دوست بنا کے کچھ بھی کہنا تو کہتا ہے، چلے صحیح ہے، میں ہلکی پھلکی بات کہہ رہا ہوں، اتنا چھوٹا موٹا مزاق، آپ بھی ہمارے دوست ہیں، ہم اچھی طرح سے آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سنیے ہماری کیا بات ہے، آپ تھوڑا سا صبر کے ساتھ سن لیجیے۔ ہم کہہ رہے ہیں جی کہ جہاں تک الہی تقرری کی بات ہوتی ہے، الہی تقرری یعنی کیا؟ ڈیوائن اپوائنٹمنٹ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو چنا ہے،
ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کو بھی اگر مانیں گے تو بہت ضروری ہے کہ اللہ نے ان کو مقرر کیا ہو. ہمارا کہنا ہے جی کہ مولا علی کو ضرور مقرر کیا گیا تھا. اس کے بہت ثبوت ہیں, حدیث میں بھی ثبوت ہیں, قرآن میں بھی ثبوت ہیں. سوال یہ آتا ہے جی کہ جب مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا کہ جی شورا کے ذریعے ہمیں چنا گیا خلیفہ بنانے کے لیے, کیا معنی ہیں اس تاریخ کے, کیا معنی ہیں ان الفاظ کے, کیا معنی ہیں ان کے؟ معنی یہ ہیں جی کہ جب مولا علی کو مقرر کیا گیا تھا ان کے پاس حمایت نہیں تھی, ان کے پاس سپورٹ کوئی جو ہے ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا تھا سوائے 4 لوگوں کے. 4 لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم مولا علی کو مانتے ہیں کہ یہ وقت کے امام ہے. کسی اور نے نہیں کہا, ان 4 میں سے بھی ایک نکل گیا تھا بعد میں. مولا علی علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, آرڈر تھا, کمانڈ تھا کہ لوگوں نے اگر حمایت نہیں کی تو چھوڑ دو, خلافت کو اسی وقت چھوڑ دو, ان کو جو کرنا ہے کرنے دو. مولا علی کے حساب سے کیا ہے, اب وہ الہی تقرری کے حساب سے وہ اب وقت کے خلیفہ ہیں, ان کو ماننے والا کوئی نہیں ہے. جب پولیٹکس اور سیاست کی وجہ سے بات بہت بگڑ گئی اس وقت, تو جب مولا علی کا وقت آیا, جب لوگوں نے اسی شورا کے لوگوں نے کہا کہ جی ان کو وہ تڑپ کے کہہ رہے تھے کہ جی آپ خلیفہ بن جائے وقت کے, تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ تم نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا ہے, ضرور میں جا کے بیٹھتا ہوں اسی کرسی پر. ان کے یہ معنی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی آپ نے ابھی ڈیسائیڈ کر لیا جی کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ میں وقت کے امام ہوں اب میں جاتا ہوں. بہت پہلے سے یہ بات جو ہے طے ہو چکی تھی. بہت چلو آپ نے سوال کا ایک میجر پارٹ مس کر دیا. دونوں سائڈوں کو دیکنا ضروری ہے. آپ نے میرے کوسچن کا بہت میجر پارٹ مس کر دیا. بھائی بس بات کمپلیٹ کرنے دیجیے, بات کمپلیٹ کرنے دیجیے. ہوگی بات آپ کی سمجھ آ گئی. ایک طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ نے چنا ہو کسی کو, دوسری طرف سے لوگوں کو بھی اس بات کو ماننا ضروری ہے. سمجھ گئے آپ نے بہت میجر پارٹ مس کر دیا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا, سن لیجئے نا, اب میں نے آپ کی بات سنی ہے, میری بھی تو سن لیں. آپ نے اتنا بڑا میجر پارٹ کیسے مس کر دیا؟ میں نے آپ کو عرض کیا ہے مکتوب نمبر 6 بنام امیر معاویہ میں مولا علی جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر, عمر اور عثمان میرے سے پہلے وہ خلیفہ برحق ہیں, میں چوتھا خلیفہ برحق ہوں, علی دا چوتھا نمبر, وہ یہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اگلا سوال میرا یہ آپ نے بہت میجر پارٹ مس کر دیا. حضرت علی فرما رہے ہیں, حضرت علی فرما رہے ہیں کہ خلیفہ برحق کی نشانی یہ ہے کہ اس کو شورا چنتی ہے. اس کا وصیت کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا, دور دور تک ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی خلیفہ برحق وہ ہوتا ہے جس کو انصار اور مہاجرین کی شورا چنتی ہے. یہ اس پہ قائم رہنا. اگلا سوال میں کرتا ہوں. مجھے پتا ہے اس کا سوال کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس, اگر ہوتا تو آپ دے دیتے, اگر ہے تو ابھی بھی دے دیں. میں سننے کے لیے آپ نے سوال پوچھا اس کا ہم نے ایک جواب دیا, آپ نے دوسرا سوال پوچھا اس کا بھی ہم جواب دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے دوسرا سوال پوچھا ہی نہیں, میں نے تو ابھی تو پہلے سوال پہ ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے ایک طرف سے ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے کوئی مقرر ہوتا ہے, دوسری طرف سے جب لوگوں نے ایز اے میجورٹی جو اکثریت ہے انہوں نے اگر سپورٹ نہیں کیا اسی الہی مقرر شخص کو, تو پھر اس شخص کا حق نہیں بنتا کہ وہ کچھ کرے, کیونکہ کمانڈ دیا گیا ہوتا ہے کہ جب تک لوگوں نے ایکسپٹ نہ کیا ہو وہ کچھ آگے دوبارہ سے مس کر رہی ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا کہ خلیفہ برحق کی نشانی کیا بتا رہے ہیں حضرت علی. خلیفہ برحق کی نشانی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو انصار اور مہاجرین کی کنسنسس سے چنا جاتا ہے. اس حدیث میں یہ بات کی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے. میں ڈسپلے میں لگا دیتا ہوں. اب ہم جواب دیتے ہیں. میں ڈسپلے نہیں, پہلے آپ نے پڑھیں تو صحیح, وہ لکھا کیا ہوا ہے اس میں. اس طرح پڑھے بغیر جواب دیں گے تو پھر اسی طرح کے جواب آئیں گے جو آپ کو خود بھی نہیں سمجھ آئے گی آپ کیا بول رہے ہیں. پہلے تو ہم ایک کام کرتے ہیں. جی ذیشان بھائی آپ جو ہیں کافی یعنی لگتا ہے کہ آپ کافی جذباتی فیل کر رہے ہیں اس پہ, ہم آپ کو جواب دیں گے. گفتگو ہے, آپ انٹرپٹ بہت کر رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جواب دیں, لیکن آپ پلیز تھوڑا سا نا آہستہ آہستہ چلیے ہمارے ساتھ. ٹھیک, اچھا چلیں میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. سوال ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی ہم آپ جواب پھر مجھے جو میں نے سوال کیا نا اس کا جواب دیں, ادھر ادھر کی بات نہ کریں. جزاک اللہ. مولا علی علیہ السلام نے جو کہا وہ الفاظ بولیں. جی آپ بتائیے, جو ہے جو قول ہے وہ پڑھیے. مولا علی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ وہ تھوڑا سا دوبارہ کیجئے کہ وصیت کے نہیں شورا کے ذریعے, وہ مجھے دوبارہ سے الفاظ بولیں پلیز. بہت ضروری ہے, آپ نے جو بات کی نا بہت ضروری بات ہے. تو نکال کے پڑھ لیں, تھوڑی سی زحمت کر لیں آپ. بردر دوبارہ سے پلیز. اس وقت آپ کو ملینز کے حساب سے آپ کی مرزا صاحب کے جو ماننے والے ہیں, جو دور حاضر کے نبی مانتے ہیں, 50 بندے دیکھ رہے ہیں آپ. 50 کے آپ کو 50 کو ملین لگتے ہیں, آپ کو کیا بات کر رہے ہیں. جی یہ ٹی وی چینل, سیٹلائٹ ٹی وی پہ آپ کا جو پروگرام چل رہا ہے, سیٹلائٹ ٹی وی چینل کے اوپر آپ کا جا رہا ہے. آپ 50 کو چھوڑیں, آپ اپنے مقصد کی طرف آئیں. مولا علی علیہ السلام نے جو الفاظ کہے گے شورا نے, وصیت نہیں شورا, وہ دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے پلیز. جی میں کر دیتا ہوں, آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ 50 جو ملینز کے حساب سے لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے آپ کو جو جواب دیا 7 دفعہ آپ کو جواب دیا, لیکن آپ نے بالکل وہ رجسٹر ہی نہیں کیا اپنے مائنڈ میں. میں دوبارہ دے دیتا ہوں, چلیں 1 منٹ.
وہ مولا علی علیہ السلام کی دوبارہ سے کہیں کہ وصیت نہیں شورا کرتی ہے. یہ دوبارہ سے پلیز اپنے زبان مبارک سے دوبارہ سے کہیے کہ مولا علی علیہ السلام کے الفاظ جو آپ فرما رہے تھے. ایک اب نکالنے میں ٹائم لگے گا نا. نہیں, ابھی جو آپ نے بولا وہ دوبارہ ریپیٹ کریں. میں آپ بہت کو بھاری الفاظ ہیں کہ تمام پوری دنیا میں جو بھی انبیاء مرسلین آئے ہیں وہ ایک سنت پہ چلے ہیں, لیکن مولا علی کا کہنا ہے نہیں جی یہ سنت غلط ہے, آپ شورا کے ذریعے چلیے. میں تو مولا علی کا قصور ہے نا, میرا تو قصور نہیں ہے. حیرت ہے بھائی, آپ دکھائیے ذرا, ہم پڑھنا چاہیں گے. جی ٹھیک ہے بردر, کیونکہ آپ ہیں یہ ہیں, اگر میں ان سے پوچھوں نا ایک جو جواب ہے وہ میں نے آپ کو بھیجا, یہ غلط بیانی نہ کریں آپ کے واٹس ایپ پہ میں نے بھیجا ہوا ہے آپ کو. بردر آپ میرے واٹس ایپ کو چھوڑیں, آپ ملینز کے حساب سے کھول کے پڑھ لیجئے, کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پہ کھولا ہے نا. چلے میں پڑھنے لگا. کیسر بھائی نے تو کھولنے کی زحمت ہی نہیں کی. ٹھیک ہے, اچھا کھول کے پڑھ لیجیے. چل میں پڑھ رہا ہوں, سن لیجیے گا. Verily those who swore allegiance to Abu Bakr, Umar and Usman had sworn allegiance to me on the same basis. الفاظ پہ غور کریں. On the same basis on which they swore allegiance to them, on the basis he who has present no other choice to consider and he who was absent has no right to reject. Okay, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ابو بکر کی ریجیکشن کا رائٹ کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, and consultation is confirmed to مہاجرین and انصار. ٹھیک ہے, and they agree on an individual take him as a caliph and it will be deemed to mean Allah's player. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انصار اور مہاجرین کسی کے اوپر اتفاق کر لیں کہ یہ خلیفہ ہو تو وہ خلیفہ. ہلو جی بردر, آپ کی آواز بند ہو گئی ہے. برحق کون ہے جس کے اوپر انصار. آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے بھائی. میرے خیال میں بھائی جو ہیں وہ سمجھ نہیں رہے ہیں جو وہ بتا رہے ہیں. یہی ہم ابھی بول چکے ہیں کہ دو سائڈ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے مقرر ہونا اور ایک ہوتا ہے ایکسپٹ کرنا. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ برحق ابو بکر کس طرح ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ابو بکر کو کرائٹیریا تو نہیں بتایا کہیں میرے خیال میں. نہیں, یہ بغض ولایت علی کا اثر بول رہا ہے. بغض ولایت علی کا اثر جو ہے, میں ابھی پوچھوں کہ ولایت علی پہ آپ کا ایمان ہے تو یہ بھائی صاحب جو ہے ابھی اور اسی وقت جو ہے وہ نکل جائیں گے. کیا ذیشان بھائی جو دور حاضر کے دو نبی مان رہے ہیں مرزا صاحب کو, جن کے پاس نص بھی موجود نہیں ہے, جن کے پاس علم الہی موجود نہیں ہے, اور جن کے پاس اہل البیت علیہ السلام کا پرچم بھی موجود نہیں ہے, اس پرچم پہ لکھا ہوگا البیت للہ, بیت صرف اللہ کی, پرچم بھی موجود نہیں ہے, اور آ رہے ہیں آپ کہ علی نے وصیت کو جٹلا کے شورا پہ جو متفق کیا. پھر اس کا مطلب ہے مولا علی علیہ السلام, ابھی میری یہ بات آرام سے سننا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, آرام سے سنیے گا, غور سے سنیے گا, کیونکہ آپ ہے منکر قرآن پاک. منکر قرآن پاک سے میری بات ہو رہی ہے, اور جن کا جو وہ تعلق ہے وہ احمدیہ سے ہے, جماعت احمدیہ جو نبی مانتے ہیں مرزا صاحب کو. ابھی کہہ رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام شورا کو ترجیح دے رہے ہیں, وصیت کو نہیں دے رہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وصیت لکھ کر جاؤ. علی پہ انہوں نے ایک گستاخانہ جو ہے وہ ایک الفاظ ادا کیے ہیں کہ علی علیہ السلام نے اللہ کے کلام کی ریجیکٹ کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وصیت لکھ کے جاؤ, یہ پرہیزگاروں کی نشانی ہے. پھر ایک اور جگہ سورہ مائدہ آیت نمبر 106, اس میں کہہ رہا ہے کہ وصیت لکھ کے جاؤ موت سے پہلے, چاہے آپ سفر میں ہو وصیت کر کے جو آپ کا کوئی ادھر پہچان والا نہیں ہے, یعنی کہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے, تو 2 آدمیوں کو پکڑو, اللہ کی قسم کھلواؤ, یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, وصیت لکھ کے جاؤ. اور دوسری بات ہے سورہ یاسین آیت نمبر 49 سے 50, تو کہہ رہے ہیں کہ جب چیخ و پکار کی آواز ہے اس سے پہلے وصیت کر کے جاؤ. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ وصیت نہیں, شورا. سب سے پہلے گستاخانہ جو ہے نا ولایت علی پہ ذیشان بھائی جو مرزا قادیانی ہے انہوں نے کیا, یہ اہل البیت کے ہے ہی منکر, قرآن کے منکر, اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ ختم نبوت اس کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اس کے منکر ہیں. جو دور حاضر میں وہ اس نبی کو لے کر آ رہے ہیں جس کے پاس نہ کوئی نص موجود ہے, نہ کوئی تاریخ موجود ہے, نہ کوئی وصیت موجود ہے, نہ علم الہی موجود ہے. اور اگر آپ یہ سب ایک طرف بھی رکھ لیں اور اسی آرگیومنٹ کو لے کر ہم ڈائسیکٹ کریں جو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ناج البلاغہ میں یہ لکھا ہے,
ابھی ہم ان کا سن رہے ہیں, کہیں نہیں ذکر ہو رہا ہے کہ جی مولا علی کا کہنا ہے کہ جی کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ نے شورا کیا اس کی وجہ سے میں وقت کے امام ہوں, بالکل نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آن دا سیم بیسس ایز ابو بکر عمر اینڈ عثمان, یعنی کہ جس طرح سے تم لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان کو خلیفہ مان لیا اسی طرح سے تم اب مجھے مان رہے ہو, اور ایسا ہی تاریخ میں ہوا ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جی جس طرح سے وہ خلیفہ برحق ہیں, کہاں پہ کہا انہوں نے, کہاں پہ کس جگہ آپ بتائیے کہاں پہ مولا علی کے الفاظ تھی کہ وہ خلیفہ برحق تھے؟ ہمیں تو نہیں ملے. یہ ہیں ولایت علی کا بغض رکھنے والے, نیچے کمنٹس کریں گے. یہ معزز ناظرین, کیونکہ جو حقائق ٹک ٹاک کے اوپر ہیں, کیونکہ آپ کو اس کی اسکرین نظر نہیں آ رہی, تو ذیشان بھائی جو قادیانیت کے ساتھ جماعت احمدیہ, جو مرزا صاحب کو دور حاضر کا نبی مانتے ہیں, اور وہ تو فوت ہو گیا, اس کا کوئی جو ہے نا وہ ابھی تک نام نشان نہیں ہے, تو ابھی پتہ نہیں کون سا ان کا کوئی نبی ہے, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی کانٹ فیس می, سوری بردر آئی کانٹ فیس یو, بیکاز یو, جو آپ کے پاس وصیت نہیں ہے. آپ نے مولا علی علیہ السلام کا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وصیت لکھ کے جاؤ, تو آپ نے کہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے وصیت نہیں شورا کو انتخاب کیا ہے. ابھی میں یہ اہل تشیع حضرات ان کو بھی چیلنج کرتا ہوں, یہ قصور ان کا ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں ایسے لوگ جو بول رہے ہیں, قصور ان کا, ان کے علماء کیا کر رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں اہل تشیع کے علماء کو کہ یہ آپ کی ایک, وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت اور ایک آپ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہے, اسی لیے یہ اس طرح کے جو سرگنے, اس طرح کے سرگنے پیدا ہو کر یہ اہل البیت کی توہین کر رہے ہیں, ولایت علی پہ اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ یعنی بہت ہی آپ نے صحیح بات کی قیصر بھائی, یعنی کہ ایک ذمہ داری ہے جو آج کل کے علماء ان کو سب سے یعنی بدترین علماء کیوں کہا جاتا ہے, کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ جو انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے اپنی طرف سے, خود ہی ان کو مقرر نہیں کیا گیا, وہ نبھا بھی نہیں رہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مجھے بہت حیرت ہے کہ اس وقت جو ذیشان بھائی آئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہے. ہم نے کہا جی آپ پڑھیے, قول تو پڑھیے, ہم سنتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ کیا لکھا ہے. اس میں ایک بات نہیں لکھی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں لکھی ہے. پہلے وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کہا وصیت نہیں ہے, اس میں اس قول میں کہیں نہیں ذکر جہاں پہ مولا علی نے ایسا کہا ہو, جو انہوں نے خود ہی بھی پڑھا. پھر وہ کہتے ہیں جی کہا کہ مقرر کرنے کا طریقہ ہے شورا, یہ کہیں نہیں کہا مولا علی نے. مولا علی نے یہ جو بولا ہے انہوں نے نہج البلاغہ سے, انہوں نے خود ہی پڑھا کہ مولا علی علیہ السلام کا کہنا ہے کہ جس طرح سے تم نے, جس بیسس پر تم نے ابو بکر عمر اور عثمان کو چنا ہے, اسی بیسس پر تم نے اب مجھے چنا ہے, اور یہ حق ہے, ایسا ہی ہوا. یہ تاریخی بات ہے, یہ تو سب جانتے ہیں, اس بات پہ سب متفق ہیں. تیسری بات یہ کہ ان کا کہنا ہے جی کہ مولا علی نے کہا کہ وہ جو 3 تھے ان سے پہلے خلفاء, وہ خلیفہ, وہ حق پہ تھے, وہ خلیفہ برحق تھے. اسی قول میں ایک جگہ موجود نہیں جہاں پہ انہوں نے ایسا کہا ہو. تو یہ 3 انہوں نے جو باتیں کی ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ اس قول میں موجود ہیں, وہ تینوں کے 3 غلط ہیں, اور انہوں نے خود ہی. اور ایک بات تو یہ کہ وہ پڑھنا نہیں چاہ رہے تھے, جب انہوں نے پڑھا تو ہم نے دیکھا یہ تینوں باتیں وہاں موجود نہیں ہیں. تو یعنی کہ حیرت ہے کہ لوگ کچھ بھی پڑھ کے اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں جی کہ اس میں یہ, اس کے یہ معنی, اس کے یہ مطلب ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. آپ لٹرلی دیکھ تو لیں اس میں لکھا کیا ہے, لکھا کیا. اچھا میں ایک اور چیز بتاؤں, جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے حق کا پیغام, یہ انہوں نے لکھا ہے اوئے بزدلو, ٹھیک ہے, یہ میں آن ایئر بتاتا جاؤں گا انہیں. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا حق کا پیغام لے کے جاتے تھے نا وحدانیت کے لیے جو بلاتے تھے, تو جو مکہ کے جو لوگ تھے نا, جو ادھر کفار تھے, وہ پتھر مارتے تھے ان کو, وہ ان کے اوپر کنکریاں مارتے تھے, اور ان کے اوپر شبد جو ہے یعنی کہ الفاظ جو ہے وہ کستے تھے. جب ان سے اس سے دل نہیں نہ بھرتا تھا, وہ کیا کرتے تھے کہ بچوں کو ہائر کر کے, بچوں کو اکٹھا کر کے ان کو لالچ دے, کہتے کہ اس بندے کو پتھر مارو, اس بندے کو پتھر مارو. ذیشان بھائی کیا کہہ رہے ہیں, او بزدلو اور یو کانٹ فیس می. مجھے تو زمانہ جاہلیت کی جو لوگ ہیں ان میں سے یہ ایک بندہ یہ نظر آ رہا ہے. سیکنڈ تھنگ انہوں نے کہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام, میں یہ چیلنج کرنے لگا ہوں کیونکہ میں بات میں بولنے نہیں لگا تھا, اب میں بات بولنے لگا ہوں. ذیشان بھائی بھی سن رہے ہیں, احمدیہ جماعت کے بھی سن رہے ہیں. یہ چیلنج ہے احمدیہ جماعت کے جتنے بھی مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں, ان کو چیلنج ہے کہ نص وصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لے کر آئیں, پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں کہ یہ نص جو ہے 150 سال مرزا صاحب نے ایسے پیش کر کے, جس طرح سے حضرت عیسیٰ نے پیش کی تھی, جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی. اگر آپ کامیاب ہو گئے تو آپ 180 نمبر آیت جو ہے سورہ بقرہ کی, آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر آپ نے پیش نہ کی پھر آپ مسلمان بنیں گے. اگر آپ نے پیش نہ کی 180 نمبر آیت, اس کے بھی منکر سورہ معاہدہ آیت نمبر 106, اس کے بھی منکر سورہ یاسین آیت نمبر 49 سے 50 تک, اس کے بھی منکر. آپ قرآن کی آیت کے منکر, قرآن کے منکر, محمد کے منکر, اللہ کے منکر. پھر آپ کو خطاب جو آج پاکستان کی ایک گورنمنٹ نے 1974 میں دیا تھا, وہ پھر ٹھیک دیا تھا.
وہ جو آپ کو ایک پورا ایک خطاب ملا تھا اور آپ کو ایک کفر کا فتویٰ دے کہ آپ کی تعلیمات کو پاکستان سے وہ ٹھیک لگا تھا، اور شیعوں کو بھی یہ چیلنج ہے، جو آپ کے امام ہیں 12 امام کے بعد جو آپ کے 12 مہدی ہیں، واحد اس سرزمین پہ ہم ہیں، چاہے آپ سستانی کو لے کر آئیں چاہے خامنائی کو لے کر آئیں. اگر وصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہوتی تو آج یہ فرقہ جو ہے شیعوں میں بھی جو تضاد ہے وہ نہ بنتا. وہ آج وہ امام میں اب شیعہ کیا کر رہے ہیں؟ شیعہ یا حسین کر رہے ہیں، کیونکہ امام وقت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. یقین کریں یہ چھوٹی سی بات نہیں کرنے لگا میں، ہر دور میں جس طرح سے آپ نے کہا مولا علی علیہ السلام کے دور میں صرف 4 ہی بندے تھے جنہوں نے علی نے کہا تھا یہ میرے شیعہ ہیں. ہر دور میں یہ شیعہ کدھر تھے؟ پھر کیوں حمایت نہیں کی اللہ کی حجت کی؟ اسی لیے وہ اس دور میں ان شیعوں نے حمایت نہیں کی. کوفہ کے جو شیعہ تھے انہوں نے غداری کی، امام حسین علیہ السلام کو بلا کر اور ان کی سپورٹ نہیں کی. وہ اس کے رزلٹ جو ہے آج یہ قادیانی اٹھ کے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اہل البیت علیہ السلام پہ الفاظ کس رہے ہیں. تو یہ قادیانی سے میرا چیلنج ہے کہ نص، ہسٹری، تاریخ آپ لے کر آئیں. احمدی ریلیجن پیس اینڈ لائٹ. ہم امام مہدی علیہ السلام کا حق کا جو ہے ظہور کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہے وصیت کے مطابق. بالکل اللہ کہہ رہا ہے کہ وصیت کر کے جاؤ. تو بالکل آپ نے صحیح بات کی، اور میرے خیال میں کرائٹیریا بہت ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھ جائیں اچھی طرح سے. آپ کا حق ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ایسے امام جو ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوں، آپ کو آپ کی ہدایت دے رہے ہوں، جو کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوں. اور اللہ کی طرف سے کون بھیجا جاتا ہے؟ وہی بھیجا جاتا ہے جن کا ذکر کوئی وصیت میں ہو، یا وہ سارے عام ایک پبلک اناؤنسمنٹ میں وہ اپنی وربل وصیت کو لوگوں تک پہنچائیں، جس طرح سے غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے ساتھ کیا. یعنی کہ بہت ہی آسان سسٹم بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بہت ہی اپنے رحم و کرم سے اپنے عدل کے ساتھ ایک بہت ہی آسان سسٹم بنایا ہے کہ اگر آپ کسی کو فالو کریں گے، کسی کی پیروی کریں گے، تو صرف اور صرف پلیز آپ دیکھ لیجئے کیا ان کو اللہ نے مقرر کیا ہے یا نہیں کیا ہے. خواب کے ذریعے مقرر نہیں کیا جاتا کسی کو، یا ایسی باتوں سے نہیں کیا جاتا ہے، ایسے خیالات سے نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ایک وصیت میں ان کا نام لکھا جاتا ہے، ایک اگریمنٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ آپ کا حق ہے، آپ ایک مسلمان ہیں، آپ ایک انسان ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ کہیں جی آپ دکھا دیجئے کہاں ہے آپ کا نام، کہاں پہ آپ کو چنا گیا. وصیت لیں بس، وصیت دکھا دیجیے. آپ کے امام ہوں، آپ کے شیخ ہوں، آپ کے کوئی بھی ہو، آپ کے آیت اللہ ہوں، آپ کے پیر ہوں، آپ کے مرزا غلام احمد ہوں، جو بھی ہو، آپ پلیز نص، جو ہم نص بول رہے ہیں اس کے معنی ہے کہ آپ کے پاس ایک دلیل جو کہ ایک لکھی ہوئی چیز، ایک لکھا ہوا ایک کوئی ڈاکیومنٹ ہو جس میں آپ کا نام موجود ہے، جس کو آپ کلیم کر رہے ہو. اس سے ہم کہتے ہیں الہی تقرری. اور اس الہی تقرری کے بغیر آپ کسی کو نہ فالو کیجئے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہو جاتی ہے. پھر آپ کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی یعنی کہ ابلیس جو ہے وہ بہت ہی ایک چالاک قسم کا بندہ ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو مقرر کر رہا ہے تاکہ وہ سب لوگوں کو لے کر کنفیوز کر دیں ان کو. تو آپ پلیز اس میں نہ پڑھیے. اور ذیشان بھائی اگر انشاءاللہ سن رہے ہیں ہماری آواز کو، ایک بات جو آپ کی ہے وہ کافی اچھی لگی کہ آپ بہت جذباتی ہیں کہ آپ اپنے ریلیجن کو ڈیفینڈ کریں، اور یہ اچھی بات ہے. یہ بات ہمیں اچھی لگتی ہے کیونکہ اس کے معنی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پہ جائیں. تو تھوڑا سا سوچئے، اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اگر آپ کی وفاداری اللہ کو ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا سوچئے کہ کیا میں جس کو فالو کر رہا ہوں وہ واقعی میں اللہ کی طرف سے یا نہیں ہے. تھوڑا سا سوچ لیجئے، اپنے ہی لیے سوچ لیں. بس میرے خیال میں ٹائم بھی اوور ہو چکا ہے. ٹائم جو ہے وہ ہو گیا کیونکہ میں سورہ مائدہ آیت نمبر 67، جس کو اللہ ولی بنائے تو امت کا کوئی جو کچھ مرضی ہے وہ کریں، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے عہدیدار کو، اللہ کے بنائے ہوئے ولی کو اس میں ماننے یا نہ ماننے. ایک پروف اور حجت جو ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کے تحت جو ہے مولا علی علیہ السلام کو غدیر خم میں جو ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس نوح انسانیت کے لیے بنا دیا گیا تھا. آگے چوائس ان نوح انسانیت کی ہے، مانے یا نہ مانے. اللہ کی حجت، اللہ کا پروف اس قوم پر جو ہے نا وہ آ چکا ہے. تو انہی دعائیہ الفاظ کے ساتھ کہ حق پر چلنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. And it's fascinating to know that this belief or this idea exists. And